نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس حدیث حج نہ کرنے پر سخت وعیدات۔ جو بندہ حج کرنے کی قدرت استطاعت رکھنے کے باوجود جو لوگ حج نہ کریں ان کے لیے حدیث میں سخت بڑی وعید ہے، بڑی سخت وعید ہے، حدیث ملاحظہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس سفر حج کا ضروری سامان ہو اور اس کو سواری میسر ہو جو بیت اللہ تک اس کو پہنچا سکے اور پھر وہ حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، اور یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیت اللہ کا حج فرض ان لوگوں پر جو اس تک جانے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ اس وقت حج کے داخلے جاری اور ساری ہیں۔ جو بھائی صاحب مال ہیں، صاحب حیثیت ہے، اپنی بنیادی اصلی ضروریات کے علاوہ اگر ان کے پاس اس وقت 13-14 لاکھ روپے ہے تو ان پر حج فرض ہے، فی الفور حج کا داخلہ کریں، حج کی تیاری کریں، اس میں تاخیر نہ کریں۔ لیکن آج کل ہم لوگوں نے حج کرنے کے لیے اپنے اوپر بہت سی شرطیں عائد کر لی ہیں، بہت سی ایسی پابندیاں عائد کر لی ہیں جن کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ان کے دنیاوی مقاصد پورے نہ ہو جائے، مثلا جب تک مکان نہ بن جائے یا جب تک بیٹیوں کی شادیاں نہ ہو جائیں اس وقت تک حج نہیں کرنا چاہیے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے، بلکہ جب انسان کے پاس اتنا مال ہو جائے کہ اس کے ذریعے حج ادا کر سکے، یا اس کی ملکیت میں سونا اور زیور ہے اور وہ اتنا ہے کہ اگر اس کو وہ فروخت کر دے تو اس کی رقم اتنی وصول ہو جائے گی کہ جس کے ذریعے حج ادا ہو جائے گا، تب بھی حج فرض ہو جائے گا۔ لہذا حج فرض ہو جانے کے بعد اس کو کسی چیز کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد ہلا دینے والا ہے جو تفسیر در منصور میں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، جو شخص تندرست اور پیسہ والا ہو کہ حج کے لیے جانے کی اس میں استطاعت ہو اور پھر بغیر حج کیے مر جائے تو قیامت کے دن اس کی پیشانی پر کافر کا لفظ لکھا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے یہی آیت ومن کفر آخر تک پڑھی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور ایک اور روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جو شخص حج کی استطاعت رکھتا ہو اور حج نہ کرے اور بغیر حج کیے مر جائے تو قسم کھا کر کہہ دوں کہ وہ عیسائی مرا ہے یا یہودی۔ حج کی استطاعت کے باوجود جو بغیر حج کیے مرنے والے کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذکورہ ارشاد ممکن ہے کہ ان کی یہی تحقیق ہو، ورنہ حضرات علماء کرام رحمہ اللہ کے نزدیک حج نہ کرنے والا کوئی شخص کافر نہیں ہوتا بلکہ انکار کرنے سے کافر ہوتا ہے۔ بہرحال حج کی استطاعت رکھتے ہوئے حج نہ کرنا کافرانہ طرز عمل ہے جو سخت گناہ ہے، جس سے توبہ واجب ہے، اور حج فرض ادا کرنے کی فکر کرنا لازم ہے۔ تو درس حدیث کا خلاصہ یہی ہے، اور ان احادیث کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو صاحب طاقت استطاعت ہے، اس وقت داخلے جاری ہیں تمام بینکوں کے ذریعے اور پرائیویٹ جو حج کمپنیاں ہیں ان کے ذریعے داخلے جاری ہیں، تو فی الفور ہر بندہ اپنا نصاب دیکھے، جو صاحب مال طاقت ہے حج کے داخلے کرائے، حج کی تیاری، اس میں تاخیر نہ کرنے ورنہ سخت گناہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔